अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन के आगाज़ में हुकूमत के बड़े फैसले की तफसील जानिए। तालीम बहुत अहम है, लेकिन तलबा की ज़िंदगियाँ इससे कहीं ज़्यादा कीमती। मुस्तक़बिल के मेमारों को कोरोना से बचाना है, इसके लिए मुल्क भर में तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया जुमेरात से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तदरीस के लिए नहीं होंगी, मगर 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी। जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन सारों में घर से पढ़ाई यानी कि वो बंद हो जाएंगे। स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे। और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई या होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। उसमें सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला, आज से तकरीबन 6 हफ्ते बाद, जब हालात को बेहतर हो जाएंगे, तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक फैसला जो है किया जाएगा। जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब 15 जनवरी ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे। छुट्टियों का फैसला सुनाकर वज़ीर तालीम शफकत महमूद बच्चों की दुनिया के सुपरमैन बन गए। ट्विटर पर शफकत महमूद के नाम के साथ कंफर्म जन्नती का ट्रेंड बन गया। यूनिवर्सिटी के तलबा ने शफकत महमूद के हक में नारे लगा दिए। नती जन्नती, ये शफकत, ये मेहरबानी, ये करम, ये नवाजिश बच्चों की दुनिया में कर दी खुशियों की बारिश। फर्म जन्नती है, फर्म जन्नती है, फर्म जन्नती है। शफकत महमूद इस शफकत पर एक ही दिन में बच्चों के सुपर हीरो बन गए। ट्विटर पर शफकत महमूद के नाम के साथ कंफर्म जन्नती ट्रेंड बन गया। फैसला सुनते ही यूनिवर्सिटी के तुलबा ने तो शफकत महमूद के हक में नारे लगा दिए। किसी ने बच्चों की खुशी का हाल वजीर तालीम का हाथ चूमते अहमद की एडिटेड तस्वीर पोस्ट करके बयान किया। एक सारिफ ने तो शफकत महमूद को बच्चों का प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया, तो किसी ने शफकत महमूद के नाम से जाली ट्वीट पोस्ट किया कि अगर आप लोगों ने ऐसे ही साथ दिया तो तालीमी इदारे कयामत तक बंद रहेंगे। एक सारिफ ने तो शफकत महमूद के लिए बच्चों का पूरा दुआनामा पोस्ट कर दिया। लिखा, इन्हें कभी रोजा न लगे, बाजार जाए तो फ्रूट सस्ता मिले, बेटा नर्सरी में फर्स्ट आए, खरबूजा मीठा निकले, बिजली भी ना जाए और ढेर सारी दुआएं। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद करने के फैसले को बिला जवाज करार दे दिया। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक अबरार ने कहा कि जब मार्केटें और दुकानें खुली हैं तो स्कूल को बंद क्यों किया जाए। कोरोना के फैलाव के पेश नजर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला नामंजूर। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक अबरार ने समा से बात करते हुए बाजारों के खुला रहने पर सवाल उठा दिया। जब SOPs फॉलो हो रही हैं तो इन हालात में तालीमी इदारों की फौरी बंदिश का कोई जवाब नहीं बनता। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली ने तमाम तालीमी इदारों को बंद करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक होम बेस्ड लर्निंग की बात की है। 95% तालीमी अदारों में
تو یہ سہولت ہی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسز کر سکیں۔ چیئرمین حیدر علی نے مزید کہا، یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بچے اسکول میں زیادہ محفوظ ہیں۔ جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں، وہاں بچوں کے تعلیمی نقصان کا ازالہ مشکل ہو جائے گا۔ پڑھائی میں بریک آیا تو طلبہ کو جھٹکا لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے کلاس میں پڑھائی ہوتی ہے ویسے آن لائن نہیں سیکھ پاتے، مگر والدین چھٹیوں پر راضی ہیں۔ کہا کہ تعلیم ضروری ہے مگر جان سے زیادہ نہیں۔ ٹیچرز نے بتا دیا کہ جو سمجھ نہ آئے اسکول آ کر پوچھ لیں۔ تعلیم کا پہلے سے ہی خراب ہو چکی ہے اور ہمارے زیادہ کورس رہتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہمارے اسکول بند کر رہے ہیں۔ یہ میرے خیال سے یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آن لائن کلاسز ویسے نہیں ہوں گی جیسے اسکول آ کے کلاسز ہوتی ہیں۔ گھر میں محفوظ رہیں کہ جب صحت ہے بھی سب کچھ ہے، اگر زندگی تباہ ہوگی تو پھر کچھ نہیں رہے گا۔ پڑھائی کا سوال ہے تو وہ تو جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے نا۔ یہ بھی ہوگا کہ ہم اسکولوں میں موجود ہوں گے، اگر بچے ہمارے ساتھ آ کر کوئی بھی ہم سے ہیلپ لینا چاہیں تو ہم ان کے لیے موجود رہیں گے۔ پرنسپل صاحب سے مشاورت کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح سسٹم ہمارے لیے بنا ہے کہ ہمارے کلاسز متاثر نہ ہو، بچے متاثر نہ ہو۔ بہرحال اس فیور میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کورونا وبا بھی حقیقت ہے، اس کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی معاملے میں سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی مخالفت کی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں اسکول بند کرنے کے حق میں نہیں، لیکن کیسز پڑھ رہے ہیں۔ بچوں کو پارکس اور شاپنگ مالز بھی نہیں جانا چاہیے۔ بلوچستان اور کے پی حکومت نے بھی تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سندھ کے وزیر تعلیم کی تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی مخالفت۔ وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت اجلاس میں تجویز دی کہ چھٹی کلاس اور اس سے آگے کی تمام کلاسز کو جاری رکھا جائے۔ سعید غنی نے کہا کہ رواں برس کسی صورت بغیر امتحانات کے بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ ادھر پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز نے بتایا کہ بڑی کلاسز کے امتحانات مئی یا جون میں لیے جائیں گے۔ میں اسکول بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھا۔ نوٹیفیکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ مال جانے کی اجازت ہونی چاہیے، پارکس بھی بند ہونے چاہیے اور یہ مارکیٹوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بلوچستان کے وزیر تعلیم نے سوشل میڈیا پر تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ہم 1 دسمبر کو اس کو کلوز کریں۔ صوبوں کی رپورٹس آئی تھی، اس کے مد نظر ہم نے 26 نومبر کو یہ بند کرنے کے لیے طے کیا ہے۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے وزیر شاہرام ترکئی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 24 دسمبر تک بند رہیں گے، جس کے بعد 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ خبروں میں آگے دیکھیے، ماسک بنا مذاق۔ کورونا کے بڑھتے کیسز دیکھ کر حکومت نے اسکولوں کی بندش کا اہم فیصلہ کیا۔ پچھلے 2 ہفتوں کے نمبر سنگین صورتحال کو بیان کر رہے ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں تعلیمی اداروں میں کورونا کے پازیٹیو کیسز کی شرح میں 82% کا اضافہ ہوا۔ اس عرصے کے دوران ملک بھر میں 19% کیسز صرف تعلیمی اداروں سے ہی سامنے آئے۔ شدید متاثر مریضوں کی تعداد میں بھی 2 ہفتوں کے دوران 100% اضافہ دیکھا گیا۔ صرف 1 ہفتے میں وائرس یومیہ اوسطاً 35 زندگیاں نگل گیا۔ ملک میں مثبت کیسز کا مجموعی تناسب 7.46% ہے۔ آزاد کشمیر میں کیسز کی شرح 11.45%، خیبر پختونخوا میں 9.85%، سندھ میں 9.63%، اسلام آباد میں 8.09%، بلوچستان میں 7.73%، گلگت بلتستان میں 5.23%، جبکہ پنجاب میں 3.95% ہے۔ اس وقت گلگت اور اسلام آباد کورونا کے نشانے پر ہے۔ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد وائرس کے سافٹ ٹارگٹ ہے۔ کے پی میں پشاور، جبکہ پنجاب میں راولپنڈی، ملتان، لاہور اور فیصل آباد میں کورونا پھیلنے کے خطرات زیادہ منڈلا رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اور دیگر معلومات وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کورونا کی مجموعی صورتحال سے متعلق اجلاس میں ان کے سامنے رکھی گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا دوسرے مرحلے میں بھی سنجیدگی، توازن اور احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔
وزیر اعظم نے وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس طلب کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اجلاس کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ کورونا کی روک تھام کے لیے انتظامیہ نے مزید سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کل سے کراچی کے تمام ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ سما کراچی کے بیورو چیف فیصل شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اوپن ایئر میں ڈائننگ کی صرف اجازت ہوگی اب؟ جی بالکل، کمشنر کراچی افتخار شلوانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں کرونا کیسز کا جائزہ لیا گیا، اور یہ ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی کے تمام ریسٹورنٹس میں اور جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈائننگ نہیں کی جائے گی، پابندی ہوگی، اور صرف اوپن ایریا جو ہے وہاں پر ہی جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں گے۔ جی بہت شکریہ فیصل شکیل آپ کا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پنجاب حکومت نے تمام سرکاری اور نجی دفاتر میں عملہ فوری طور پر 50% تک محدود کیا جائے ایسے احکامات جاری کیے۔ مزید بات ہوگی سما کے نمائندے دانیال عمر سے۔ دانیال، کیا کچھ کہا گیا ہے، کیا ایڈوائزری ہے؟ جی بالکل، کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پنجاب حکومت نے تمام سرکاری اور نجی دفاتر میں عملہ 50% تک محدود کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 31 جنوری تک عملہ گھر سے کام کرنے کی پالیسی پر عمل کرے۔ کورونا وائرس کی ممکنہ پھیلاؤ کے باعث دفاتر میں محض 50% عملہ ہی بلایا جائے۔ اور بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا سلسلے میں دانیال۔ سنجے سادھوانی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ NICVD میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر ندیم قمر، داور حسین اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 16 دسمبر تک توسیع کر دی۔ دوران سماعت نیب نے عدالت کو بتایا NICVD انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی، طلبی کے باوجود ریکارڈ نہیں دیا جا رہا۔ عدالت کی ہدایت پر ڈاکٹر ندیم قمر نے اسپتال کا ریکارڈ نیب کو فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمہ عذرا مسعود کریم سمیت 3 ملزمان کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہوتی جا رہی ہے، لیکن فیصل آباد والے اب بھی وبا کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ شاہین شہزادی کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا سے بچنے کے لیے فیصل آبادی عوام احتیاط تو بھرپور کر رہی ہے، لیکن کاغذی کارروائیوں کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہاں بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، چلیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کان پہ، گال پہ، ٹھوڑی پہ یا پھر آنکھ پہ، نہیں ٹکا تو بس ناک پہ۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال میں آئے شہریوں کو آخر اپنی ناک کو ماسک پہنانا کیوں لگتا ہے مشکل؟ میں تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یہ تو پھر ماسک ہے۔ ماسک اس لیے نیچے کی ہے کہ پسینہ آ جاتا ہے، پھر اس لیے نیچے کر لیا ہے، لگانا تو ادھر ہی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں شہریوں کو ماسک کا صحیح استعمال کروانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، نیچ آ رہی ہو، کھانسی آ رہی ہو تو وہ پھیلے نہ، سپریڈ نہ کرے، وہ اس کے ماسک تک ہی رہے۔ محکمہ صحت کے مطابق شہر میں روزانہ کورونا کے 20 سے زائد افراد رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن شہریوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ معاملہ مزید بگاڑ سکتا ہے۔ کیمرہ مین رضوان صابری کے ساتھ شاہین شہزادی، سما، فیصل آباد۔ نواز شریف وطن واپس کیوں نہیں آ رہے؟ تفصیلات کچھ دیر بعد۔ شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ لندن کے ریجنٹ پارک مسجد میں ادا کی جائے گی۔ وہاں بھی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں لندن میں سما کے نمائندے اطہر عباس سے۔ جی اطہر، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، آج صبح سے ہی چند فیملی ممبرز اور نون لیگ کی مقامی قیادت نے ایونٹ آنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہماری خاندانی ذرائع سے نماز جنازہ کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ نماز جنازہ ریجنٹ پارک ماسک میں ادا کیا جائے گا، تاہم برطانیہ میں لاگو لاک ڈاؤن کی وجہ سے 30 سے زائد لوگ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ میت کی تدفین کے حوالے سے خاندانی ذرائع نے کنفرم کیا کہ میت کو پاکستان ہی لے جایا جائے گا، تاہم ضروری ڈاکومنٹیشن مکمل ہونے کے بعد ہی میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس وقت شریف خاندان کی 3 ایئر لائن کمپنیز کے ساتھ مشاورت جاری ہے، تاہم ان کو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کہ کون سی ایئر لائن میت کو پاکستان لے کر جائے گی۔ جی
ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ اطہر عباس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے 5 روز کے لیے رہائی کی سفارش کی ہے، لیکن ریگی رہنماؤں کی جانب سے 2 ہفتے کی رہائی مانگی گئی ہے۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی سب کابینہ کمیٹی نے درخواست وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ درخواست میں دونوں ملزمان کو 5 روز کے لیے رہا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب 2 روز سے زائد کی رہائی دینے کا مجاز نہیں، اب درخواست کی منظوری وزیر اعلیٰ دیں گے۔ میری پھر حکومت پنجاب سے درخواست ہوگی کہ ان کو فی الفور پیرول پہ رہائی دی جائے تاکہ وہ انتظامات آ کے دیکھ سکیں اور ہم ان کو حتمی جو ہے وہ انتظامات کو ان کا جائزہ بھی لیں اور مکمل طور پہ ان کو دیکھیں۔ ادھر جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن پارٹی سیکریٹریٹ میں تعزیت کے لیے رہنماؤں کی آمد جاری ہے۔ یہ شفاق، کینہ پرور اور انتقام سے میں غرق ٹولے کی حکومت ہے۔ میاں شہباز شریف سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے تعزیت کرنی ہے اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 دن میں یا 2 دن میں جو ہے یہ ہو سکے۔ لیگی قیادت کے مطابق لندن سے میت کی روانگی کل متوقع ہے، جو بدھ کو لاہور پہنچنے کا امکان ہے۔ نماز جنازہ کے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ والدہ کا انداز اپنائیں گی، ان کے جیسی نظر آئیں گی۔ بدنام کرنے کا الزام، علی ظفر نے میشا شفیع پر 1 ارب ہرجانے کا دعویٰ کیا۔ شاہد حسین کی رپورٹ۔ شوبز کے 2 ستاروں کے درمیان قانونی لڑائی جاری۔ علی ظفر کی درخواست پر سماعت سیشن عدالت میں ہوئی۔ گلوکار کا الزام ہے کہ میشا شفیع نے ان پر ہراسمنٹ کا جھوٹا الزام لگایا اور سوشل میڈیا پر بدنام کیا۔ عدالت 1 ارب روپے ہرجانے کا حکم دے۔ سماعت کے موقع پر میشا شفیع کی والدہ پیش ہوئیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی اپنا بیان ریکارڈ کرا چکی ہیں، وہ عدالت سے پہلے بھاگی ہیں، نہ اب فرار ہوں گی۔ جو ضرورت ہوگی وہ آ جائے گی، باقی ان کے کسی بھی کامنٹ پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ علی ظفر کی جانب سے دائر کیا گیا ہرجانے کا یہ دعویٰ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے مرحلے پر ہے۔ مختصر کارروائی کے بعد عدالت نے سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی۔ میشا شفیع نے بھی ایک اور عدالت میں علی ظفر کے خلاف 2 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ اور اب عالمی منظرنامے سے یہ خبر کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خفیہ دورہ سعودی عرب اور ملاقاتوں کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیلی میڈیا کے دعووں کی تردید کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں خبر گرم ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کو سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں نیتن یاہو کی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس موقع پر اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس نے اس دورے پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ نیتن یاہو کے اس دورے کی تصدیق ان کی فلائٹ ٹریکنگ سے سامنے آئی ہے۔ ایک چھوٹے تجارتی جیٹ نے تل ابیب سے سعودی ساحلی علاقے نیوم تک پرواز بھری، جہاں سعودی اور اسرائیلی حکام کی ملاقات ہوئی۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام کے خفیہ دورے کی تردید کر دی۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل نے خبر کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے دورے سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ مشیر پارلیمانی امور بابر عوان کہتے ہیں فرانس سے متعلق پاکستان کا موقف 2 ٹوک ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ سما کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرانس کے صدر کو نازی کہنے پر فرانسیسی وزارت خارجہ نے پاکستان سے باضابطہ طور پر احتجاج کیا ہے۔ حکومت اب محتاط رہے گی یا پر قائم ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ فرانسیسی صدر مسلمانوں پر مزید سخت پابندیاں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسلامو فوبیا کے خلاف آپ کو دنیا میں سب سے بڑی آواز جو عالمی فورمز پہ ملتی ہے وہ کون سی ہے؟ عمران خان۔ اور دوسری آواز کون سی ہے؟ ترکی کے صدر طیب اردوان۔ پاکستان کا یہ کنسیڈرڈ موقف ہے جو بیان کیا گیا تھا، اور پاکستان ظاہر ہے اپنا موقف ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کو بندہ بدلتا رہے۔ ناروال سپورٹس سٹی کیس میں نیب کو احسن اقبال کے خلاف وعدہ معاف گواہ مل گیا۔ سابق سیکرٹری وزارت بین الصوبائی رابطہ اعجاز چودھری نے سب اگل دیا۔ سہیل رشید رپورٹ کر رہے ہیں۔
नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में बड़ी पेशरफ। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के साबिक सेक्रेटरी एजाज चौधरी एहसन इकबाल के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन ऐप की मंजूरी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। समा को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक एजाज चौधरी ने बयान में कहा, नारोवाल छोटा इलाका था जहां ऐसे बड़े मंसूबे की जरूरत नहीं थी। एहसन इकबाल के दबाव पर फिजिबिलिटी के बगैर स्पोर्ट्स सिटी को 241% तक बढ़ा दिया गया। तकनीकी माहिरीन की राय को नजरअंदाज करते हुए मामला सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को भेजा। एजाज चौधरी के बयान को नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ शवायद का हिस्सा भी बना दिया है। नैब दस्तावेज के मुताबिक एजाज चौधरी समेत 23 गवाहान साबिक विफाकी वजीर के खिलाफ अदालत में पेश किए जाएंगे। गवाहान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, FIA और नैब के अफसरान भी शामिल हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मंगनी पर बख्तावर अपनी वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अंदाज में नजर आएंगी। उन्होंने मंगनी के लिए अपनी वालिदा के जोड़े से मिलता जुलता लिबास बनवाया है। बेनज़ीर भुट्टो ने 1979 में इसी तरह का लिबास अपनी शादी की तकरीब में पहना था। बख्तावर ने लिबास के लिए उसी आउटलेट से राब्ता किया है जिसने बेनज़ीर भुट्टो का जोड़ा तैयार किया था। बख्तावर हरे रंग का जोड़ा मंगनी पर ज़ेबतन करेंगी। उनकी मंगनी 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी। लाहौर की फजा में दोबारा स्मोक बढ़ने लगी। शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 तक पहुंची। मजीद जानते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइएगा इस बारे में। लाहौर की फिजाओं में एक बार फिर स्मॉग ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसमें लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 193 तक पहुंच चुका है, जो कि आम हालात में अगर देखा जाए तो ये 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शिमला पहाड़ी का इलाका या उसके इर्द गिर्द का इलाका जहाँ 250 के करीब ये पहुँच चुका है। इस तक कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ ये 200 के करीब है। गोया कि जो ये चंद दिन का जो सुकून मिला था 15 नवंबर की बारिश की वजह से दोबारा स्मॉग बढ़ना शुरू हो गई है। माहिरीन का कहना है कि जब तक एक बारिश नहीं होती ये स्मॉग का जो इंडेक्स है ये बढ़ता ही जाएगा। मोहम्मद लुकमान अपडेट कर रहे थे। मलका कोहिस्तार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी और आसपास बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मरकज़ात चिड़ियाघर का हाथी अब चंद रोज का मेहमान है। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। ये पिंजरा नहीं डोली है। मरकज़ात चिड़ियाघर के इकलौते हाथी की जिसमें रुखसती होगी। 35 बरस बच्चों का दिल बहलाने वाला हाथी अब बस चंद दिन का मेहमान है। जुमे के रोज रूसी उड़न खटोला आएगा और कामन को कम्बोडिया ले जाएगा। हाथी के एजाज में अलविदाई तकरीब। मुआवने खसूसी मौसमियाती तब्दीली बोले ये फैसला बड़े बोझल दिल के साथ करना पड़ा। मेंटल इश्यूज भी हो रहे थे और इसके लिए वो एक अनकंफर्टेबल टाइम था हाथी के लिए, तो वो हमारे लिए भी तकलीफदेह था। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की साइंटिफिक कमेटी के रुकन ZB मिर्जा तो कामन की जुदाई पर रो ही पड़े। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, तो हमने प्रपोज किया एक सेंचुरी किस तरह से बननी उसकी डिटेल मैंने दी। मैं माइनॉरिटी में था, फैसला किया गया कि इसको भेज दिया जाए। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक हाथी का बढ़ा हुआ वजन भी सफर के लिए मौजूद हद तक कम कर दिया गया है। कामन को नूर खान एयरबेस से कम्बोडिया रवाना किया जाएगा। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। माली साल के अख्तिताम पर माशी तरक्की 2% से ज़्यादा रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान और बेशतर ममालिक में कोरोना के केसेस में हालिया इजाफे से माशी तरक्की में कमी हो सकती है। अलबत्ता हुकूमती इक़दामात की बदौलत सितंबर से मकामी पैदावार में बेहतरी आना शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास पर सरमायाकार खासे मोहतात रहे। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। डॉलर भी 161 रुपए से तजावुज़ कर गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मोहतात हो गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 872 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई।
हंड्रेड इंडेक्स 40,000 के बाद 39,700 की सतह भी बरकरार न रह सकी। फॉरेन आउटफ्लोज भी हैं और कुछ रुपी इंस्टेबिलिटी भी है जो इम्पैक्ट कर रही है, और फिर IMF का रिव्यू भी जो है वो बिल्कुल ही करीब है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि कोरोना अपनी जगह, मगर मुल्क की माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो बेहतर मालूम होते हैं। इकोनॉमी में कोई इश्यूज नहीं है, सिर्फ कोरोना का लोगों को डर है, और लॉकडाउन भी कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन हुए हैं। लेकिन देखिए, मैं ये कहूँगा कि शाम के 7 से लेकर सुबह के 7 बजे तक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं रुकेगी, दिन में तो आप काम करेंगे। और दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा होकर 161 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अशरफ खान, समा, कराची।